جب حضور قرب خاص میں گئے اور ان منازل کو طے کرتے گئے جہاں تک نہ کوئی گیا تھا نہ کوئی پہنچ سکتا تھا، تو اللہ نے اپنے محبوب کو بہت کچھ دیا، محبوب کی جھولی میں بہت کچھ ڈالا اور ڈال کے کہا بما شرفک یا احمد، اے میرے محبوب، میں نے جو کچھ بھی دیا ہے یہ میری چاہت سے دیا ہے، اب تیری چاہت کیا ہے؟ یہ مہمان نوازی کے تقاضے ہوتے ہیں نا، کہ سب کچھ پیش کرنے کے بعد بھی میزبان کہتا ہے کہ اور کچھ آپ کی کوئی پسند، تو یہ میزبانی کے تقاضے ہوتے ہیں۔ سب چیز دینے کے باوجود، جھولی میں ہر چیز ڈالنے کے باوجود، پھر خداوند قدوس نے کہا بما شرفک یا احمد، میرے محبوب بتائیے آپ کو کیا دیا جائے، آپ کی ایسی کون سی خواہش ہے؟ اب پھر حضور کی ڈیمانڈ دیکھیے، حضور نے مانگا کیا؟ کسی شخص کو دیکھنا ہو کہ وہ کہاں کھڑا ہے، اسے اختیار دے دیجیے، پھر پتہ چل جائے گا کہ وہ کتنے پانی میں ہے۔ آپ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ مانگیے، کیا مانگتے ہو؟ اگر میں کہوں تو مجھے پانی دو، آپ سمجھیں گے پیاسا ہے۔ میں کہوں اگر کھانا دو تو آپ سمجھیں گے بھوکا ہے۔ میں کہوں گا میرے نام کے نعرے لگاؤ تو آپ کہیں گے شہرت کا متلاشی ہے۔ یہی سمجھیں گے نا، یہ تو شہرت کا متلاشی ہے، اسی لیے کہتا ہے کہ میرے نام کے نعرے لگاؤ۔ میں کہوں گا اٹھو میرے اوپر پیسے لٹاؤ کہ میں اتنی اچھی تقریر کر رہا ہوں، تو آپ کہیں گے یہ تو غربت کا مارا ہے، اس کے اندر کی بھوک گئی نہیں ہے۔ تو کسی شخص کے ظرف کا پتہ لگانا ہو تو اسے اختیار دے دیا جائے، مانگ کیا مانگتا ہے۔ اب حضور کو اختیار دے دیا گیا ہے تو میرے محبوب مانگیے، کیا مانگتے ہیں؟ مال و دولت مانگا؟ یہ تو حضور کے قدموں میں ہی رہتے تھے، لیکن حضور نے آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا، تو پھر آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگا کیا؟ بنسبت الیک بالعبودیہ، اے اللہ میں ساری زندگی کہتا رہا کہ تو میرا رب ہے، یہ میں نے غاروں میں بھی کہا، یہ میں نے پہاڑوں میں بھی کہا، طائف کے بازاروں میں بھی کہا، مکی کی گلیوں میں بھی کہا، برستے پتھروں کے سائے میں بھی کہا، میرے سر انور پر اوجڑیاں ڈالی جاتی، میں نے سر نہیں اٹھایا اور کہا کہ تو میرا رب ہے۔ ساری زندگی میں نے کہا کہ تو میرا رب ہے، آج تو بھی کہہ دے کہ تو میرا بندہ ہے۔ فرمایا مجھے عبد کہہ کے پکار۔ تمام اولیاء اکرام، بزرگان دین، تمام ائمہ اور محدثین فرماتے ہیں یہ حضور کا پسند تھا، یہ حضور کی پسند تھی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جب معراج کی آیت نازل ہوئی، لفظ عبد سے نازل ہوئی، سبحان الذی اسری بعبدہ، اور وہاں بھی سورہ نجم میں فرمایا، کیا فرمایا؟ فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، یہ اس کے محبوب کی چاہت پر ہے۔ پھر عبدیت کی طرف سے بندے کو اس کے طرف سے 50 نوازوں کا تحفہ نصیب ہوا کہ میرے بندے تو پکارتا رہے اور میں تجھے لبیک یا عبدی کہہ کے پکاروں، اور وہ 50 نمازیں پھر 5 نمازوں میں باقی رہی۔ ملی کتنی تھی؟ 50، اب کتنی ہے؟ 5۔ اللہ کی باتیں بدلتی نہیں، تو ایک نیکی کرے 10 کا ثواب ملتا ہے، پڑھو گے 5 ثواب 50 کا ہی ملے گا، کیونکہ اس کی باتیں تبدیل نہیں ہوتی۔ اور یہ تحفہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا تھا کہ ایک بار اور جائیے، لیکن میرے حضور نے کہا تھا میرے رب سے مجھے حیا آتی ہے،
عادت باری تھی نا، ہر بار 5 نمازیں معاف ہوتی آئی، اب بھی جاتے تو 5 نمازیں معاف ہو جاتی، لیکن کہا مجھے اپنے رب سے حیا آتی ہے۔ اب امت کو کیا حیا نہیں کرنی چاہیے؟ کہ امت کے لیے 5 نمازیں رہ گئی، ثواب تو 50 کا ہی ملے گا، اور معراج کا خاص تحفہ لے کر آئے اور فرمایا صلاۃ معراج المؤمنین، یہ مومن کا معراج ہے، میں تو عرش پر پہنچا ہوں، تمہارا معراج سجدے میں سر رکھو، تمہارا رب تمہیں کیا کچھ نہیں عطا کرتا، مالک تمہیں کتنا قرب دیتا ہے۔ جب کوئی شخص سجدہ ریز ہوتا ہے اس پر اتنی رحمتیں ہوتی ہیں، اگر اسے پتا چل جائے یہ رحمتیں نازل ہوتی ہیں تو پھر وہ سجدے سے سر ہی نہیں اٹھاتا۔ یہاں تک تو بات صحیح ہے۔ کچھ ایسے عقل کے پجاری ہیں، وہ یہ کہا کرتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت ہوا میں کیسے اڑا کرتا تھا، 80 من اس کا وزن تھا تو ہوا میں کیسے اڑتا تھا۔ کچھ لوگ اس تخت پر بیٹھے ہوتے تھے پھر بھی ہوا میں اڑتا تھا، وہ تخت جی ہوا میں کیسے اڑتا تھا۔ بڑا اعتراض ہوتا تھا، بڑی اس پر باتیں ہوتی تھی، اب نہیں سنتے ہوں گے کوئی بات، کیونکہ اس کا جواب میں دے دوں تو ہر روز جہاز اڑتا ہے اور اس تخت سے زیادہ وزن لے کے اڑتا ہے، 500 550 سواری ہوتی ہے، ہر سواری کا 1 من وزن بھی ہوتا ہے۔ جب پائلٹ اعلان کرتا ہے کہ ہم 38,500 فٹ کے اوپر پہنچ چکے ہیں، جب کوئی اعتراض نہیں کرتا، وہی شخص اعتراض نہیں کرتا کہ ہم اتنی اوپر کیسے آ چکے ہیں، میں کہتا ہوں حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت پر اعتراض کرنا چھوڑ دیں، اسی لیے کہ آج کے دور میں ہر کوئی اڑ کے جاتے ہیں اور اڑ کے آتے ہیں۔ اس کے بعد میں پھر ایک نیا اعتراض شروع ہو گیا۔ ان کا اعتراض کیا ہے؟ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کہ اتنا چھوٹا سا کنکر، اتنا چھوٹا سا ابابیل اتنے بڑے ہاتھی کو مارے، اتنے سے کنکر سے ہاتھی کیسے مر جاتا ہے؟ بات ان کی ہضم نہیں ہوتی تھی، بڑے پریشان ہوتے تھے، یہی کہ کنکر چھوٹا ہاتھی بڑا، کیسے مر گیا، کیسے ممکن ہے؟ پھر اللہ نے فضل کیا تو بندوق کی گولی نکل گئی، تو پھر کہنے لگے نہیں پریشر سے لگے تو ہاتھی مر ہی جاتا ہے۔ میں تو کہوں گا بندوق کی گولی اتنی چھوٹی ہے اور ہاتھی اتنا بڑا، ایسے ممکن ہے کہ وہ ختم ہو گیا؟ اس طرح ختم ہو گیا کہ پریشر کی وجہ سے چاہے وہ کتنی بھی چھوٹی چیز کیوں نہ ہو، اس طرح وہ رفتار سے آئے تو آگے والا ختم ہی ہو جاتا ہے، معلوم پڑا رفتار کی وجہ سے۔ اور بات یہیں پر ختم نہیں ہوئی، عقل کے پجاری یہ بھی کہتے رہے کہ حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معراج پر آخر پہنچے کیسے؟ تو ایسے لوگوں کے سوال کو میں جواب اگر دے دوں تو ایک بندہ چاند سے ہو آیا ہے، چاند تک پہنچ گیا ہے، اور جس نے چاند پر گیا تھا اس نے یہ بھی کہا کہ انسان کی آخری منزل یہ نہیں، انسان اس سے بھی آگے جا سکتا ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا تم تو اب جانے کی باتیں کرتے ہو، جہاں تک میں پہنچا ہوں تم وہاں تک سوچ بھی نہیں سکتے۔ اعتراض کرنے سے پہلے سوچیں کہ میں کیا کہتا ہوں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ ہمارا ایمان پختہ رکھ، اور جب ہمارا آخری وقت آئے تو ہمارا خاتمہ بالخیر کرے، آمین یا رب العالمین۔